كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه رزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد آل محمد صل على محمد آل محمد عجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج. ناد علی نظر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم و غم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 نعرہ ولایت، نعرہ ولایت. یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم. اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم. بسم اللہ الوفی الولی الکریم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ العلم و سکرین مالک قرآن فارس قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والعمر زمان. درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور سر الاسرار العالیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان. اس مقدس ذکر کا وارث پاک ممبر کا وارث ماتم کا وارث جلوس کا وارث زنجیر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث زلزناؤں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث خدا کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مبہلے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث لا الہ الا اللہ کا وارث محمد رسول اللہ کا وارث علی ولی اللہ کا وارث یتیموں کا وارث مسکینوں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث جو نہ مانے اس کا بھی وارث جو مانے اس کا بھی وارث علماء کا وارث
ذاکرین کا وارث، پیر و فقیروں کا وارث، کائنات کے ذرے ذرے کا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جل اللہ تعالی فرد شریف، درود پڑھیں گے شہنشاہ مقدس وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین وعلامت اللہ علیہ وغاصب حقوقهم وغاصب القابهم وغاصب لباسهم وغاصب ولایتهم وغاصب نصرتهم من یوم ازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ اپنی خوبصورت زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ آپ کے علاقے میں غالباً میری پہلی نشست ہے، شاید چند لوگوں نے مجھے یہاں سنا ہو، سیالکوٹ کے قریب ڈسکوری میں پڑھا ہوں، یہاں پہلی دفعہ حاضر ہوں۔ دو تین باتوں کا اظہار میں کرتا جاؤں۔ ارسلان شاہ جی، عمران بھائی، بڑی دنیا میرے مولا نے مجھے کھلائی ہے، کافی جگہوں میں پاکستان سے ہٹ کے میں گیا ہوں۔ یقین کیجئے خلوص کی خوشبو بڑی کم جگہوں پہ محسوس ہوئی ہے۔ مخلص طریقہ عذاب بڑی کم جگہوں پہ ملا ہے۔ جو پڑھ رہے تھے ان صاحب کو بھی میں خراج تحسین پیش کر رہا تھا، بہت خوبصورت انداز میں ذکر کر رہے تھے۔ کیا خوبصورتی تھی؟ ذکر تو خوبصورت ہے، سارے کرتے ہیں، مگر ادب کے بغیر ذکر خوبصورت نہیں۔ ادب کے ساتھ ہی سب کچھ ہے۔ اگر آپ محسوس نہ فرمائیں، قدم قدم آگے آ جائیں تو میں آپ کا مشکور، درود پڑھتے پڑھتے اور یہ جو بہت اچھا انتظام آپ نے کیا ہے، میں سلام کرتا ہوں آپ کو۔ امام کی بارگاہ میں جوتی اچھی نہیں لگتی، امام بارگاہ کو کیا مطلب ہے؟ اور دوسری بات، ادب کے بغیر کچھ نہیں۔ آپ کسی راستہ جاتے ہوئے بندے کو بھی ہوئے کر کے پکار کے دیکھو، آپ کی بات بھی نہیں سنے گا، سنے گا تو یہی کہے گا کیا بات ہے اور تو نے کیا کہنا ہے، تھوڑا سا ادب کر کے کہو جناب میری گزارش سنے۔ ایک راستہ جاتا ہوا بندہ نہ صرف رک جائے گا بلکہ واپس پلٹ آئے گا۔ ادب میں ہی سب کچھ ہے۔ اور یہاں تک میں نے ایک عارف ہستی سے سنا ہے ہر ذکر میں مولا آتے ہیں، مگر ایک بات انہوں نے بڑی خوبصورت کی، میں کرتا جاؤں شاہ جی۔ عمران شاہ جی، تمہیدی گفتگو ہے، دیکھتے ہیں آپ کے مجمع کا مزاج کس طرح میرے ساتھ ملتا ہے، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ باتیں ہم آپ سے کریں گے۔ تھوڑا سا مزاج چیک کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں 4 6 10 20 بندوں میں کسی کی ماں بہن بیٹی کا نام لو، لوگ مارنے پہ تل جائیں گے، برداشت نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں وہ کون سی مجلس ہے جہاں مہدی کے گھر والوں کی بات کی جائے اور مہدی بیٹھے ہو؟ وہ کہتے ہیں وہ کون سی مجلس ہے جہاں سرکار کے گھر والوں کی بات کی جا رہی ہو ناموں کے ساتھ اور سرکار بیٹھے ہو؟ کہتے ہیں ایسے ممکن نہیں، سرکار آتے ضرور ہیں چلے جاتے ہیں۔ ارسلان شاہ جی، میں سندھ گیا، سندھ میں سید کو اہل بیت کہتے ہیں، شاید جو سندھ گئے ہو اس سے واقف ہو، یہ سندھی سادات سے آپ کا تعلق ہے تو آج ہی فون کال پہ پوچھ لیجئے گا، کہیں بھی سندھ میں کسی بھی گوٹھ میں کسی بھی شہر میں
جگہ چلے جاؤ نا سید بابا یہ اہل بیت ہے، یہ اہل بیت ہے، وہاں للکار کی 8-9 دن میں 25 جگہوں پہ سید میں کہہ کے آیا ہوں، ہے کسی کو جرت وہ اس سید یعنی تمہارے اہل بیت کے گھر کے نام لے؟ کہنے لگے جی نہیں، ہم اس کو چھوڑیں گی نہیں۔ میں نے کہا جس کی وجہ سے تم در کے اہل بنے ہو، جس کی وجہ سے، تو کم از کم ادب ہونا چاہیے۔ یہ اس فورم سے بڑی خوبصورت خوشبو نکل رہی ہے، ہمت مت ہارے، ایسے ہی کریں انشاءاللہ۔ چند جگہوں پہ یہ خوشبو پھیلتی جائے گی نا، لوگ جب یہاں سے نہیں حق کو یہاں سے سنیں گے، پھر آہستہ آہستہ تبدیلی آئے گی۔ ویسے بھی تبدیلی کے نعرے چل پڑے ہیں، ایسے ہے ہر بندہ چاہتا ہے تبدیلی ہو۔ شاید ایسی بات نہیں ہے، میں انگلینڈ میں گورو کو دیکھ کے ہم دکھی ہیں، they also want change، وہ بھی چاہتے ہیں تبدیلی آئے، دکھی ہیں، پریشان ہیں۔ میں نے ایک گورے سے پوچھا، میں نے کہا یہ آپ کی پریشانی کی وجہ؟ کہنے لگے بس کیا کریں، ہم جن پہ اعتبار کر رہے ہیں کوئی دھوکہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے گاڈ ہے نا۔ میں نے کہا پھر گاڈ کیا کرے گا؟ یقین کیجئے شاہ جی کہتے ہیں گاڈ کوئی نہ کوئی نمائندہ بھیجے گا، وہ بھی تبدیلی کے، بہت شکریہ مہربانی، وہ بھی تبدیلی کے خواہش مند ہیں۔ آنے والی ہے سیدی خوشبو پھیل رہی ہے انشاءاللہ، تبدیلی بہت جلد آنے والی ہے۔ ادب کے بغیر کوئی حال نہیں۔ مالک آپ کے اس ادب کو اسی طرح قائم رکھیں، اور کم از کم آپ کے قرب و جوار میں جو مومنین سادات رہتے ہیں ان کو کما حق ہو ادب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ یہ میں دل کی باتیں بڑی کم جو میں شاہی کرتا ہوں، اور میں روٹین کی بات کی اور چل دیا، نہیں خوشبو آئی ہے ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ جوتیاں باہر، تھوک نہیں ڈالنی، سگریٹ نہیں پینی، اچھی بات۔ امام کی بارگاہ جو ہے بابا یہ دنیا کے ٹکے کے ایم این ایم پی ہے، کیا اوقات ہے ان کی بیٹھک میں جاؤ، کہتا ہے جوتیاں ادھر اتار کے آنا، ایم این اے کی بیٹھک میں جوتیاں لے کے نہ آنا۔ کائنات کے چھوٹے سے پاکستان کے ملک کا چھوٹا سا ایم پی ہے، اپنے گھر میں جوتی نہیں آنے دیتا، امام کی بارگاہ میں جوتی جچتی ہے، نہیں جچتی۔ بس مائن کے زمانہ آپ کو اسی طرح ثابت قدم رکھیں، اور انشاءاللہ اسی طرح انتظار کرتے 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 آپ اپنے مولا تک پہنچو، اور مولا کو وفا کا یقین دلاؤ، تاکہ سردار کی یہ طویل غیبت ختم ہو، شہنشاہ معظم کا پاک خروج ہو، ہم سب سرکار کے ساتھ وفاداروں کی لسٹ میں شامل ہیں۔ شاہ جی یہ جو حسینیت کا نعرہ، حسینیت کا پرچار چل رہا ہے، اس حوالے سے میں دو چار باتیں عرض کروں گا۔ عمران صاحب جس مومن سے پوچھو نا وہ کہتا میں حسینی۔ حسینیت کی پہچان کیا؟ کالے کپڑے۔ حسینیت کی پہچان ماتم۔ حسینیت کی پہچان زنجیر۔ حسینیت کی پہچان ہاتھ کھول کے نماز۔ حسینیت کی پہچان سبیل۔ حسینیت کی پہچان لنگر۔ یہ اس وقت رائج الوقت اس کو حسینیت کی پہچان کہتے ہیں، مگر جو ملکوں کے کرم اور مخلوق کے رویوں سے بات میرے سامنے آئی ہے، میں چاہتا ہوں میں آپ کی جھولیوں میں ڈالوں۔ مولا کی عزت کی قسم، سرکار کی موجودگی کی قسم، کالے کپڑے خالی پہن کے ماتم کرنا حسینیت نہیں، صرف حسینیت یہ نہیں۔ اگر یہ بات ہے تو آ جاؤ، میں تو دیکھا ہی ہوں، میں تمہیں لے چلو ڈیرو لال شاہ جی سندھ میں دیکھا ہی ہو گیا۔ ڈیرو لال ہندوؤں کے امام باڑے، ہندو امام باڑوں کے جو بانی ہیں، کالے کپڑے والے صاحب مل گئے۔ میں نے کہا جی امام باڑا؟ کہتے کہ جی میرا۔ میں نے کہا تم؟ کہنے لگا میں بھگوان کا ماننے والا ہندو۔ میں نے کہا تیرا بھلا امام باڑے سے کیا رابطہ، تیرا کیا تعلق امام باڑے سے؟ کہنے لگا جی امام کی بارگاہ بنانے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی محترم عالی، خیال امام کی بارگاہ بنانے کے لیے حسینی ہونا ضروری ہے۔ میں نے کہا جی بڑی بات ہے۔ آپ کہنے لگے جی حسینی؟ میں نے کہا جی حسینی کا مطلب؟ کہنے لگے
لگے شادی حسینی جو ہوتا ہے اس کا معیار کچھ اور ہوتا ہے. کہنے لگے پہلے حسینی کا مطلب میرے سے سننے سے آپ دو باتیں ذہن میں رکھ لیں. کائنات میں کوئی مذہب نہیں ہے. یہ سنی، یہ شیعہ، یہ دیوبندی، یہ عیسائی، یہ یہودی، انہیں میں کوئی مذہب نہیں میرے مطابق. میں نے کہا اچھا پھر؟ کہنے لگے واقعہ کربلا سے پہلے ہوں گے، کربلا کے بعد مذہب ختم. بہت شکریہ بابا جی مول. کہنے لگے ہوں گے اس سے پہلے مگر اب مذہب ختم. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے واقعہ کربلا کے بعد کائنات میں دو ہی مذہب ہیں، ایک مثبت ہے ایک منفی ہے. میں نے کہا مثبت مذہب؟ کہنے لگا حسینیت. منفی سوچ اور منفی مذہب یزیدیت. کہنے لگے شادی آپ کے مطابق ہوگا حسینی کالے کپڑے پہننے والا، ہمارے مطابق حسینیت کی کچھ اور پہچان ہے. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے حسینی وہ نہیں ہوتا جو صرف کالے کپڑے پہلے کالا جھنڈا لگا کے گھر میں اپنے حسینی پن کا شو کرے، ثابت کرے. انہوں نے کہا یہ نہیں، حسینی کی پہلی پہچان گیا حسینی مظلوم ہے، ظالم نہیں. بہت شکریہ واجہ محترم، تھینک یو محترم والی، مہربانی توجہ کر شکریہ. انہوں نے کہا حسینی مظلوم ہے، یزیدی ظالم ہے. میں نے کہا جی میں مثال کے ذریعے سمجھنا چاہوں گا. میں نہیں سمجھ پایا. جو انہوں نے مثال دی ہے وہ بتاتا جب انہوں نے شجی کہا ہے کوئی حسینی کو گالی دے، کوئی حسینی کو تھپڑ مارے، کوئی حسینی کے ساتھ زیادتی کرے، حسینی کا کام جواب دینا نہیں، مظلوم کا جو ساتھی ہے. ورنہ مزاج ہمارا یہی ہے نا، جو بندہ گالی دیتا ہے 10 گالیاں دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں. کہلواتے ہیں حسینی. دیکھیں باہر کا معاشرہ ہمارے سامنے ہے. انہوں نے کہا حسینی کو گالی پڑے نا، وہ کہتے ہیں تو نے اپنی زبان خراب کی. اس نے کہا شادی یزیدی گالی کا جواب گالی سے دیتا ہے. عمران یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تب حسینی کا معیار ہے. کہنے کہ حسینی مظلوم کا ساتھی ہے، وہ مظلومیت میں وقت گزارتا ہے. کہتے لوگ تانے مارے، گلے کریں، غیبتیں کریں، کوئی آگے کہے تیرے بارے میں کوئی اس طرح کہہ رہا تھا. حسینی کا مزاج ایسا نہیں ہوتا کہ کہے جا میری طرف سے بھی اس کے بارے میں یہ جا کے کہنا، بلکہ حسینی کا مزاج یہ ہے اس کو کہہ دینا تو نے اپنا وقت ضائع کیا، میں نے تیرے لیے علم کے نیچے دعا مانگتا ہوں. شاہ جی ایسے حسینیت میں کرتی ہے. میری طرف سے اس کو کہہ دینا تیرا جو دل کرے، تیرا مزاج، تیری طبیعت، تم اپنے ضعف کا اظہار کر رہا ہے. جو تیرا ضعف ہے تو اس کا اظہار کر رہا ہے، میں تیرے لیے دعا کروں گا. اور یہ بھی شریعت نصیب کرتے جائیں آپ لوگ، آپ کے توسط سے آپ کے علاقے والے. سرکار قائم کے ظہور پر آسمان سے ندا آئے گی، او امت کے وفاداروں، او امت پر رحم کروانے والوں، جو خلوت میں بیٹھ کے امت کے لیے رحم کی دعا مانگتے تھے وہ لوگوں. حاجی میں کہاں جا کے جملے ادا کروں؟ اگر یہی باتوں پہ بھی توجہ نہ کی میں کہاں جا کے او امت پہ خلوت کے ٹائم بیٹھ کر اللہ سے رحم لینے والوں، آج تمہاری امیدوں اور دعاؤں کا ثمر آ گیا ہے. شاجی خوشبو ہی نہیں ہے حسینیت کی معذرت کے ساتھ. میں تو دنیا پھر رہا ہوں، بندے اپنے آپ سے باہر نکلتے ہیں. ماتم کیا سکھاتا ہے؟ میرا شاجی وہ کام نہیں ہے کہ میں آگے میٹھی باتیں سنوں اور میں بعد میں کہوں جو ٹھیک ہے سید مجھے پیسے دو میں گیا. میرے لیے خون حسین میں لقمہ تر کرنا ٹھیک نہیں، کیونکہ آیا سید کے گھر ہو. اسلام شادی بسم اللہ اسلام شادی عمران بھائی، میں نے ایسے نہیں، میں 12-13 آپ پہ احسان کرنے نہیں آیا. میں کسی بانی پہ احسان کرنے نہیں کرتا. کیا کروں؟ گھر کی بات ہے. ہم مخلوق کے مزاج کے مطابق باتیں کریں، باتیں سنانے کے بعد نعرے لگوائیں، رلانے کے بعد کہ بانی کو پیسے دو. ساری دنیا لے، اسلام شاہ جی میں کہتا ہوں سید نہ لے. گھر کی کہانی احسان تھوڑا ہے کسی کو، ایسی ہے یا نہیں ہے؟ میری اپنی طبیعت، میرا اپنا مزاج، میرا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں. بندے جانے، بندوں کا مولا جانے. توجہ، پھر جو میری ڈیوٹی ہے وہ میں نے ادا کرنی ہے. حسینی کا مزاج یزیدی سے مختلف ہے. وہ مخلوق جو خلوت میں بیٹھ کر امت پر رحم کی دعا مانگتے تھے، آج تمہاری امیدوں کا ثمر آ گیا ہے. حاجی بات یہاں تک ہوتی تو میں یہاں چھوڑ دیتا.
11ویں لال ولایت سے یہ ہے. کتابوں کے حوالے میرے سے پوچھ لینا سیالکوٹ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میرے امام نے احسان فرمایا مجھے کتابیں چھلوا کے ممبر پہ بھیجے، بات یہاں تک ہوتی میں شادی چھوڑ دیتا. آگے اعلان ہوگا، تمہیں پتہ ہی نہیں تم کتنے مظلوم کے مظلوم ساتھی تھے، تم کتنی صبر کی منزل پر فائز تھے. اللہ جب بھی بارش برساتا تھا تمہارے صدقے برساتا تھا. اللہ امت پہ جس وقت پہ رحم کرتا تھا تمہاری وجہ سے کرتا تھا. ایسے حسینیت تو ایک بہت بڑے کائنات کی بڑی چیز کا نام حسینیت ہے. ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہونی چاہیے. مجھے کہنے لگا کیا جی یزیدی یا حسین، یا مثبت سوچ یا منفی سوچ. اشرف شاہ جی میں آپ میرے پاس حاضر ہوئے تھے، میں نے آپ کی خدمت میں 2 جملے عرض کیے تھے. میں نے کہا تھا پروردگار انسان کو 2 خصوصیات اور خوبیاں دے کے دنیا میں بھیجتا ہے، ایک مثبت سوچ، ایک منفی سوچ. کسی کا بچہ کیوں نہیں، جب تک وہ شعور میں ہوتا ہے سوچ مثبت ہے. عمران بھائی لوگ کہتے ہیں وہ جو بچپن کی ایج ہے نا وہ لاشعوری ہے. مولا کی عزت کی قسم لاشعوری نہیں ہے، وہ تو شعور کی ہے. چھوٹا بچہ دیکھ لو کتنا شعور ہوتا ہے، اتنے بڑے ماں اور باپ کو کیپچر کر لیتا ہے. شعور ہے نا، مطلب چھوٹا بچہ ماں کے ہاتھ میں ہو یا باپ کے ہاتھ میں ہو، توتلے بن کے ماں باپ بچے سے بات کرتے ہیں. بے شعورا کروا سکتے ہیں. ماں کیا کہتے ہو میرا بچہ، باپ کیا کہتے ہو میرا. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جو بچہ، یہ شعور کی نشانی ہے. شعور بڑے بڑوں کو اپنے اندر ڈھال لیتا ہے، اور شعور کو ہی شادی ایک چھوٹی شکل میں معصومیت کہتے ہیں. یہ آپ کے سامنے عمران میں 2 بچے بیٹھے ہیں، 3 4 ماشاءاللہ 4 بچے 5 بچے بیٹھے ہیں یا نہیں؟ یہ شعور والے ہیں. شعور بتاؤ پہلے وہ بات میری رہ نہ جائے. مثبت قوت، منفی قوت. تھک تو نہیں گئے؟ تھک گئے تو میں شعری عرض کر دیتا ہوں. عرض کر رہا ہوں پوتا علی کا بھلا کیسے ہار جائے گا. پوتا علی کا شاید میں نے نظم ابھی تک نہیں پڑھی، میں نے سوچا آپ کو ڈھیر شاعری بھی سناؤں گا. پوتا علی کا بھلا کیسے ہار جائے گا، تیر تیرا حرملہ بیکار جائے گا. پوتا علی کا بھلا کیسے ہار جائے گا، تیر تیرا حرملہ بیکار جائے گا. جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں، جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں، خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا. شاہی بندے نے نظم لکھی ہے، میں نے یہاں اس کو لبکارا ہے. یہاں تک تو اس کی نظم تھی، آگے 2 مصرے اس نے لکھے ہیں. میں نے کہا نہیں تیرا مزاج اور ہے، میرا مزاج اور ہے. میں یہاں نظم میں نے کہا تیری اجازت سے تبدیلی کرنے لگا ہوں. کہنے جی کرو. میں نے کہا جی میں لکھ رہا ہوں تو بہشت بنا اور میں انتظار گاہ امام. تو بہشت بنا. جو آج تک حسینی میری سمجھ میں نہیں آئے، جو آج تک کربلا بھی سنتے ہیں، جنت کی طلب بھی رکھتے ہیں. میری سمجھ میں ایسے حسینی نہیں آئے جو 72 کا کردار بھی سنتے ہیں، طلب جنت بھی رکھتے ہیں، خواہش جنت بھی رکھتے ہیں. نہیں جنت مل جائے، جنت مل جائے. ایسے حسینی میری سمجھ میں نہیں آئے. میں ایسا احساس کروں گا، یہ 2-3 تقریریں میری ہو جائے پھر بتاؤں گا حسینی کی حقیقت کیا ہے. حسینی کی منزل جنت نہیں ہے. بڑے بڑے علماء کے پاس چلے جاؤ، ان کو اسد بخاری صاحب بلا رہے ہیں لاہور آ جاؤ، کتابیں میں کھول کے دکھاؤں گا. مخلوق کو پاگل کیا ہے. جس سے پوچھو کہاں جانا ہے جنت، مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے جنت. حسین کے غم میں رہو گے جنت، حسین کے غم میں رلاؤ گے جنت، شکل بناؤ گے جنت. خبردار میرے مولا کی ریت کو جنت کے کھلونوں اور بھول بھلائیوں میں نہ الجھاؤ. ان کی منزل یہ نہیں. کوئی بات نہیں سیالکوٹ، مجھے نعروں کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ توجہ سے میری بات سنیں، روکتا نہیں ہوں، لیکن یہ نہیں کہ بخاری صاحب کہیں گے میں گفتگو کرتا رہا لوگوں نے نعرے نہیں لگائے. نہیں، میں اس سیکٹر کے لیے نکلتا ہی نہیں. میں نے کوئی مجالس پکی نہیں کرانی ہے. میں جاؤں گا متروں والی میری مجلس لگ جائے گی، مجھے 10 مجالس 4 مجالس 2 مجالس مل جائیں گی. میرا لنگر مجالس سے وابستہ نہیں. شاہ جی میں تو ایک رزق کی تلاش کرتا ہوں اور امت کو بھی بتا رہا ہوں.
عمران بھائی پہلی پہلی تقریر ہے، جملے ضائع نہیں ہونے چاہیے. میں خود ایک کی رزق کی تلاش پہ نکلتا ہوں، تمہیں بھی بتا رہا ہوں تمہارے اور میرے لیے ایک ہی حکم ہے. حکم کیا ہے؟ معصومین نے فرمایا قائم کی ریت ایک ہی رزق کا اللہ سے سوال کرنا. فَأَسْأَلُ اللَّهُ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَخْبِرْنِي بِمَا يَرْزُقُنِي طَلَبَ صَالِحًا كَمَا امام منصور. میرا اللہ تجھ سے فنا ہونے والے ذکر کا سوال نہیں کرتا. میرا اللہ میں تجھ سے یہی رہ جانے والے ذکر رزق کا سوال نہیں کرتا. مجھے دے سکتا ہے ایک ہی رزق دے، مہدی کے لشکر کا سپاہی بنا. بات چل رہی تھی شعور اللہ شعور کی. بے شک پہلے سنت بیٹھے مجلس کے سامنے میں ایک بات پہلی بات ثابت کروں. مان چل لوگ کہیں گے وہ جی بڑا ہوتا ہے بندہ پھر شعور آتا ہے. یقین جانو ان میں شعور ہے. کتنا بڑا شعور ہے بتاتا جاؤ. ایک بڑا بندہ بٹھاؤ، بچہ بٹھاؤ. پیارے بھائی دونوں کو، بڑے بندے کو بھی اس بچے کو بھی گوشت کی پلیٹیں ان کے سامنے رکھو. شعور والا چکھے گا. میں کہاں جا کے اسلام بات کروں یار سید، میں کہاں جا کے بات کروں؟ کوئی تو ہونا میرا آج میرا سمجھنے والا. شعور والا چکھے گا، لا شعورہ ختم کرے گا. بڑا فرق ہے شعور اور لا شعور. میں مشکور آپ کا، کیا بات ہے آپ کی. شعور والا تھوڑا سا چکھے گا. ماؤں سے پیچھو پیچھے پڑ کے کہتی ہے بیٹا کھانا پورا کھا، بیٹا روٹی پوری کھا. پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ شعور والے کو پتہ ہے میں کھانے کے لیے زندہ نہیں ہوں. شاید فرق ہے یا نہیں ہے؟ کسی شعور والے کا بڑا پیٹ دکھاؤ. شاید میں کہاں جا کے یہ باتیں کروں؟ ایسی دنیا حسینیت کے نعرے لگاتے حسینی حسینی حسینی. یہ چھوٹا بچہ یہی شعور والے ہیں. آؤ میں تمہیں آگے لے جاؤں. شعور والا اور لا شعور کے فرق دیکھو. دوسرا فرق شاہ جی دونوں کو ایک مکان میں رکھو. ایک کو کچے میں رکھو، دوسرے کو جھونپڑی میں رکھو. شعور والا جھونپڑی میں رہ کے کہے گا شکر ہے نیند آ جائے گی. لا شعور والے کو کچے میں بھی نیند نہیں آئے گی، پکے میں بھی نیند. شعور اور لا شعور کو ایک سواری دو. شعور والا سائیکل پہ بھی کہے گا شکر ہے. شاید بات نہیں سمجھ آئی. میں اس کو اور آسان کرتا ہوں. بندوں سے پوچھنا عمران بھائی، میں ایسا ایسا آپ سب کے ناموں سے واقف ہو جاؤں گا معذرت کے ساتھ. کہیں قوم میں ناراض ہو جاتے ہیں، آپ دو ایک بندے کا نام لیتے ہیں باقیوں میں نام نہیں لیتے. تو یار مجھے نہیں پتا، ناراض نہیں ہونا. ضرور بڑے شہنشاہ کی میں نے کافی جگہ خطابات میں یاد کیا ہے. سید بندوں سے پوچھو نا بابا تیرا کیا حال ہے؟ بندے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے. کیا بات. کسی موالی سے پوچھو تیرا کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں مولا کا شکر ہے. موبائل نہیں چھیڑنا، تھوڑی دیر بس مجھے چھیڑتے رہتے. موبائل بند کر دیں. توجہ مطلب بندوں سے پوچھو کیا ہے؟ بابا اللہ کا شکر ہے. کسی سے پوچھو بابا مولا کا شکر ہے. بھولا سے گجرات سے آئے ہو، 10 منٹ بندے کے ساتھ بیٹھ جاؤ نا اور سنا یار تیری کیسی گزر رہی ہے. وہ پہلے کہے گا ہاں اللہ کا شکر ہے. تھوڑی دیر بعد دیکھے گا یہ کوئی میرا ہم خیال ہے. پھر کہے گا کیا کروں یار، وہ بچے بڑا ذلیل کرتے ہیں، ہمسایہ بڑا آنکھا کرتا ہے، وہ میرا کسی نے پیسے دینے وہ نہیں دے رہا، ادھار واپس نہیں کر رہا. یار وہ میرے مسئلے ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں. یار عدالت کا کیس ہے وہ پھنسا ہے. یار پولیس تنگ کرتی ہے. یار بندے ہر وقت غیبت کرتے ہیں، بندے ہر وقت پیچھے لگے ہیں، بندے ہر وقت دشمنی کرتے ہیں. 10 منٹ کے بعد یہ باتیں سننے کو نہ ملے. کہنا اسد غفاری تو غلط کہہ رہا تھا. شروع میں کہتا ہے اللہ کا شکر، مولا کا شکر. چیلنج ہے میرا پوری دنیا میں ایسے بے لوز ذکر نہیں کرتا پھر امام کی نانائن سے خیرات مانگ کے. مولا کی عزت کی قسم ارسلان، جہاں شکر ہے وہاں شکوہ نہیں. آپ کی کیا بات ہے؟ جہاں شکر ہے وہاں شکوہ نہیں. جہاں شکوہ ہے بہت شکریہ. آپ کی کیا بات ہے؟ بہت مہربانی.
اس کا مطلب اگر کسی نے کہا نا اللہ کا شکر ہے تو پھر واقعی شکر ہے. کسی نے کہا نا مولا کا شکر ہے، شاید یہی حسینی کی پہچان ہے. حسینی اپنے رونے دھونے بندوں کو نہیں سناتے، اپنے مسئلے بندوں کو سنائیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کا مولا انہیں دیکھ رہا ہے، ان کا مولا کی نگاہ ان پہ ہے. کوئی بات نہیں، اگر مولا دیکھو نا شاہ جی، اب یہ قصے کہانیاں صرف ہمارے لیے ایسے تو نہیں رکھے محمود و ایاز کے، یہ ایسے رکھے ہوئے بات لمبی نہ ہو جائے تھوڑی سی. عمران کو مسئلہ تو نہیں ٹائم کا. محمود و ایاز کی صرف ایک بات سنو میں پھر آ گیا. تو محمود و ایاز بڑے مشہور قصے کہانیاں کتابوں میں پڑھی ہیں، بلکہ حقیقت پہ مبنی ہے. محمود بادشاہ، ایاز غلام، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کیا خوبصورت ربط ہے. اس کی پہلی بات بتاتا جاؤں، اس کے بعد ایک اس کا جملہ اور پھر واپس آتا ہوں. جب خریدا محمود نے نا منڈی سے، شاید نام پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ محمود بھی کوئی بندہ شناس تھا، ایسے نہیں ہے اس نے، ایسا غلام نہیں، بندہ شناس تھا. خریدا نا جی، نام پوچھا، کہتے آقا تو نے خریدا ہے نا؟ ہاں. آقا غلاموں کے اپنے نام نہیں ہوتے، مالک رکھتے ہیں. شاید آپ پھر اگر سوچ سمجھ اور سوچ پہنچ گئی تو مولا جانتے ہیں جملے سے آدھا جب نکلے گا. سلمان کا نام سلمان کیوں رکھا تھا؟ کیونکہ سلمان کا نام سلمان تھا، روز بہار مالکوں نے سلمان رکھا. ارے بھی مالک ہے نا کریم، میں جا کے قرآن کھولنا، آج مہربانی کرنا قرآن کھولنا، قرآن میں سورہ نجم کی آیت نمبر 23 پڑھنا، پھر میری بات سمجھ آئے گی. اللہ کہتا ہے میرا حبیب ان سے کہہ دے یہ تو نام ہی نام ہے جو انہوں نے رکھے ہیں، اللہ کی طرف سے تو کوئی سلام نازل نہیں ہے. عمران بھائی اس کی سب سے بڑی دلیل ہے، قبرستان چلے جاؤ نا، یہ کتبے لگے ہیں، یہ فلاں بن فلاں، یہ فلاں بن فلاں، یہ فلاں بن فلاں. میں کہتا ہوں میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے علماء کو، آپ کی مہربانی کتبے اس وقت لگواؤ جب جنازہ پڑھتے وقت نام لو. نام تو لیتے نہیں، کہتے ہو حاضر میت، حاضر کتبے تو جچتے ہی نہیں. تم نے تو تعلق ہی چھوڑ دیا. امیت کو ایسا خیال سے نہلانا، امیت کو آرام سے کفن پہنانا، امیت کو آرام سے قبر میں ڈالنا، وہ حاضر میت. تم نے میت 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 کا رولا ڈالا ہے، تم نے کتبہ لگا دیا. کتبہ تو جچتا ہی نہیں، کتبہ اس کو جچتا ہے جس کے جنازے پہ کیا علی کہے میں جن سلمان کا جنازہ پڑھا. شجی میں آہستہ کوشش کروں گا، میں یہ بھی اور انشاءاللہ ثابت کروں گا، میری ساری باتیں خالی دعوے نہیں دلیلیں ساتھ ہیں. عمران ثابت کروں گا ہر دور میں جو عاشق امام بن جائے پھر امام پہ واجب ہے نام بھی رکھے، جنازہ بھی پڑھے، دفنائے بھی صحیح اور وعدہ بھی کر کے جائے. آرام سے سو ٹائم آنے والا ہے. مشکل بات تو نہیں کھڑا، بس میرے ساتھ ساتھ ذہن ملاتے جانا تو انشاءاللہ جولیوں میں عرفان کے موتی آئیں گے. سنبھالنا آپ کا کام ہے، کیونکہ بہت ساری مجالس میں مجھے غدیر یاد آتا ہے. شاہی غدیر میں بھی خالی بخن بخن کے نعرے لگے تھے، علی کو سمجھا کسی نے، سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور شاہ جی یہ بھی میرا پوری دنیا میں جہاں جہاں مجالس پڑھ رہا ہوں میرا اعلان ہے، جو مجلس اور ماتم اور رضاداری ہے کریم کربلا بندے کو عاشق کے امام زمانہ نہیں بنا سکتی. غور کرو کیا ہو رہا ہے. بندے کا مزاج ہی نہیں بدلتا، بندے کی سوچ ہی نہیں بدلتی، بندے کی فکر ہی نہیں بدلتی. پھر سوچو یہ ہو کیا رہا ہے. محمود ایاز نام رکھا، خیر یہ بھی ایک طویل گفتگو یہاں چھوڑ رہا ہوں. محمود ایک دن شدید پھل آیا، کسی زبان میں تنبا کہتے ہیں، تنبا کڑوا، یہ زمینوں میں دیہات ہے کافی ہوگا. محمود بیٹھا ہے تخت پہ، تنبا آیا کسی ساتھ کے ملک کے بادشاہ نے پیٹیاں کو تنبے کی بھجوڑی. محمود نے سارے بیٹا بندوں کو دیا کہ جو بیٹھے تھے ساتھ دائیں بائیں ان کو کہا کہ یہ کھاؤ.
جو بھی منہ میں ڈالے تھو تھو، جو بھی منہ میں ڈالے، کڑوا جو ہے جس کو دے وہ کہے تھو، جو کہے جس کو دے، بادشاہ دے اپنے ہاتھوں سے رہتا۔ شاہ جی میں حسینیت کی اس سے بڑے کیا مثال دے سکتا ہوں؟ شاہ جی اس موقع پہ سامنے آ گئی، بات میری ضائع نہ جائے، مولا کی قسم سمجھ آ گیا تو حسینیت میں زندگی گزارنے میں لطف آئے گا۔ مولا جانتے ہیں مرنے کے بعد مولوی کے نہیں مولا کے محتاج بن گئے۔ جس بندے کو دے شاہ جی تھو تھو کر کے پھینکتا جائے، جس کو دے بوٹ کڑوا بائٹ لیا تھو، بائٹ لیا تھو۔ بادشاہ کہنے لگا کیا ہوا مسئلہ؟ کہ بادشاہ یہ پھل ہے کھانے والا، وہ میٹھا پھل دیتا ہے، وہ پھل ہے۔ آ گیا ایاز، ایاز کہتا جی آپ کا بخت بلند ہے، میرے مالک کے بخت بلند ہے، میرے مالک کی خیر ہو۔ نوکر خیرے مانگتے ہیں۔ ایاز یہ پھل بادشاہ نے اپنے بسم اللہ کر کے بادشاہ کے ہاتھوں سے لیا، شاہ جی پھل کھا گیا، پھل کھا گیا۔ اب جو سارے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ایاز پاگل ہے، جو دائیں میں بیٹھے نہ ہو رہے ہیں ایاز پاگل ہے، کڑوا پھل کھا گیا۔ آواز دے کے محمود پوچھتے ہیں ایاز یہ ابھی میں نے ان کو پھل دی اپنے ہاتھوں سے، انہوں نے تھو کر کے بائٹ لے کے پھینک دی ہے، ایاز ان کو لگے کڑوے، تجھے کڑوے نہیں لگے؟ کہنے لگا بادشاہ کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں کڑوا نہیں لگا؟ کہا بادشاہ کڑوا میٹھا بعد میں، پہلے آیا میرے مالک کے ہاتھوں سے ہے۔ شاید مجھے نہیں سمجھ آتی امت کون سی ولایت تقسیم کرتی پھر رہی ہے۔ کہتے علی لنگر دیتا ہے، علی کی آئے ہوئے لنگر پہ اعتراض۔ بادشاہ آئے کس کے ہاتھوں سے ہے؟ علی کو مالک آئے ہاتھ کون سے تھے جن ہاتھوں سے مجھ تک یہ پھل پہنچا ہے؟ کڑوا میٹھا تو بعد میں ہے۔ اب یہ مزاج حسینیوں کا آج کر رہا تھا چھوٹا بچہ، عمران بھائی جلدی جلدی بات مکمل کرو، یہ چھوٹا بچہ میں نے کہا شعور میں نہیں، لا شعور میں نہیں، اتنا کھائے گا جتنی اس کی طرف ہے، یہ کھانے کے لیے زندہ نہیں، زندہ رہنے کے لیے کھائے گا۔ حسینی کی پہچان ہے۔ مہربانی بابا جی، بابا جی میں بات ایک آگے بڑی کروں گا، آپ نے بہت فرمانا میرے بزرگوں، سلام ہے آپ کی داد دینے کو۔ مولا جانتے ہیں حسینی ہی انسانیت کی اعلیٰ منزل پہ فائز ہے۔ حسینی بچہ شعور والا، ہر بچہ۔ اچھا اس کے سامنے شیعہ کے گھر کی خیرات رکھو، 11ویں شریف کی خیرات رکھو، یا مندر پہ چڑھایا ہوا چڑھاوا رکھو، یہ کہے گا نہیں 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 مندر والا چڑھاوا ہٹا میرے سے، یہ کہنے کیا ہے میرے پاس ہٹا۔ اور شیعہ کہے گا میرے پہ 11ویں کی نیاز ہٹا، خیرات ہٹا، یا 11ویں والوں کے گھر کا بچہ کہے گا شیعہ کی نیاز ہٹا۔ نہیں، بچہ کہے گا یہ ان کا لنگر نہیں، یہ تو ان کے ہاتھوں سے آیا ہے تو میرے مالک کا۔ آپ کی مہربانی۔ اور رام کے لڈو بھی کھاتا ہے، رحیم کی کھیر بھی کھاتا ہے۔ بات پہنچ گئی ہے؟ مولا کی قسم ہمارے کردار زیرو ہیں شاہ جی، میں کیا کروں، میں ابھی کرداروں پہ یہ اشرف پوری گفتگو کر رہا ہوں۔ ہمارے کردار جس منزل پہ ہونے چاہیے تھے، جس منزل پہ ماتم حسین کے بعد ہمیں پہنچنا چاہیے تھا، ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہمیں نماز پڑھ کے جس منزل پہ پہنچنا چاہیے تھا، ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہمیں حسین حسین علی علی کر کے جس منزل پہ پہنچنا چاہیے تھا، ہم بہت پیچھے ہیں۔ شاہ جی یہ تو بات کی ہیں، جس منزل پہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے پہنچنا چاہیے تھا، ہم بہت پیچھے ہیں۔ اگلی بات بتاؤ شاہ جی، یہ شعور ہے، یہ دونوں بچے باہر تجربہ کروا لینا، ذرا غور سے دیکھنا، یہ دونوں بچے آپس میں لڑیں گے نا شاہ جی، اگلے لمحے میں کھیلنا شروع کر دیں گے، 6 مہینے تک لڑائی نہیں جائے گی۔ شعور جو ہے شاہ جی، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ ارسلان شاہ جی ایک ہی لمحے میں لڑیں گے، اگلے لمحے میں صلح ہو جائے گی، یہی بابا اسلام ہے۔ یہ اسلام نہیں، یہ شعور نہیں۔ لڑائی کے بعد 6 مہینے 7 سال، وہ جی بات کیوں نہیں کرتے؟ یار وہ بڑا ایسا تیسا بندہ ہے، یار اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اس کو اسلام، اس کو شعور نہیں کہتے، اس کو لاشعوری کہتے ہیں۔ بات بڑی کرنے لگا بابا جی، جس کے لیے میں نے آپ کو عرض کیا ہے، یہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، اس کے سامنے دنیا کی خوبصورت ترین عورت آ جائے، بچہ غور سے عورت کو نہیں دیکھے گا، شعور جو ہے دیکھے گا غور سے، شعور ہے نا، اور شعور میں شرعی اسلام ہے، اور اسلام میں حسینیت ہے۔ غور سے نہیں دیکھے گا، کوئی کہے گا وہ دیکھ بیٹا وہ
خاتون ڈالی، کہے گا نہیں وہ میری ماما جیسی ہے۔ شاہ کہاں آئے گا شعور، کب آئے گا شعور؟ وہ میری ماما جیسی ہے، وہ میری بہن جیسی ہے، وہ میری گھر والی بیٹھی والی دادی جیسی ہے، کوئی نئی تھوڑی ہے۔ اگر اس بیچاری نے کوئی کپڑے چینج کر لیے تو بندے یہ سمجھ میں کہتے ہیں کوئی نہیں، نام بابا شعور ہی نہیں ملے۔ اور شاہ جی لوحے پہ لکھ لو، جا کے بتانا بڑے بڑے علماء کو، ایک سید آیا تھا اور یہ حق کا پیغام دے کے چلا گیا، ٹائم قبولیت کے مجھے مولا کی عزت کی قسم، محمد نے شعور کو نماز نہیں پڑھائی، بے شعوری کو نماز پڑھائی ہے۔ عمران پتہ نہیں اس بات کی کہاں تک بتنگڑ بنتے رہے، بات میں مکمل کرتا جاؤ، محمد نے شعور کو نماز نہیں پڑھائی۔ بڑے اہل سنت کا اجتماع ہے، بابا جی آپ سے بڑی بڑی بارش علماء تشریف فرمائے، ختم کی مجلس میں مجھے لے گئے، کہنے لگے سید ہے ختم کا پروگرام میں آپ آ کے دعا کریں۔ میں بابا جی چلا گیا، میں نے علماء بارش سے پوچھا، میں نے کہا واجب الدرم نماز کے فائدے ہیں؟ کہنے لگے نماز مومن کی معراج۔ میں نے کہا جی کیا بات ہے؟ میں نے کہا کتنا کریم مالک ہے جس نے محمد کو اوپر معراج کرائی، بندے کو نیچے کرانا چاہتا ہے۔ کتنا کریم ہے، کتنا لطفار ہے، بندے کو زمین پہ بٹھا کے معراج کروانا چاہتا ہے۔ اور کہنے لگے نماز دین کا ستون۔ میں نے کہا یہ بھی کیا بات ہے، دین کے ستون کو قابو کرنے کا امت کو موقع دیا گیا ہے۔ میں نے کہا جی اور یہ جملہ میرا ضائع نہ کرنا، اسی پہ میں بات مکمل کرتا ہوں، بات اپنی وہ شعر مکمل کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی اور کہنے لگی علماء کہنے لگے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ نماز برائی اور میں نے 2 دفعہ پوچھا، پھر 3 دفعہ پوچھا، مل کے انہوں نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے، بے حیائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ میں نے کہا میں کھڑا کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا کس نے کہا؟ کہنے لگے کائنات کی سچی زبان نے کہا بچاتی ہے۔ میں نے کہا نہ کرو نا توہین سچی زبان کی، ادھر نماز پڑھی ادھر برائی اور بے حیائی۔ میں نے کہا نہ کرو توہین کائنات کی سچی زبان کی۔ ہاں شاہ جی کبھی وقت ہو مباحثے کا میں پھر آپ کو بتاؤں سچی زبان کہتے کسے؟ سچی زبان وہ نہیں ہوتی جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے، سچی زبان اس کو کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ اس کا تعریف پتہ نہیں آپ کیا گانا سنتے ہو، کوئی بات نہیں، میری کڑوی باتیں خاموشی سے پیچھے بیٹھنے والے خاموشی سے سنتے جاؤ، کوئی بات نہیں، یہی میری نیاز ہے، آپ کی توجہ ہی میری نیاز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے، روکتی ہے۔ علماء سے پوچھا، کہنے لگے بالکل روکتی ہے۔ میں نے کہا روکتی ہے تو رکنا چاہیے؟ کہنے لگے جی رکنا تو چاہیے۔ میں نے کہا کیوں نہیں رکتے؟ کہتے کیا کریں نفس ہے، بڑا کمینہ ہے، بڑا ذلیل ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب لاشعوری ہے، شعور ہے۔ کہنے لگے بالکل لاشعوری ہے، کیا کریں سید؟ میں اب اپنے شیعہ علماء سے سوال کر بیٹھا، میں نے کہا واجب الاحترام یہ بتاؤ نماز کب واجب ہوتی ہے؟ سارے مل کے کہنے لگے جب بندہ بالغ ہوتا ہے تب واجب ہوتی ہے۔ میں نے کہا میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، عمران چھوڑتا تو میں نہیں نا کسی کو، بات حق کی تو کرنے ہی کرنی ہے نا، ایسے تو نہیں کائنات میں میرے امام زمانہ کا ڈنکا بج رہا، ایسے اللہ جل کی صدا ایسے نہیں آ رہی، یہ ہم مالک زمانہ کی پاک کریمی پاک نگاہ ہے۔ میں نے کہا نماز کب؟ کہنے لگے بلوغت پہ۔ میں نے کہا معذرت کے ساتھ ایک ایسا بندہ جس کو نہ کھانے کا خیال، نہ پینے کا شوق، نہ جس کی آنکھ میں بے حیائی، نہ کسی چیز کی پرواہ ہے، زبردستی اس کے پیچھے ہو جوان ہو بالغ، کیا تمہاری شریعت اس کو نماز پڑھاتی ہے؟ کہنے لگے نہیں وہ پاگل ہے۔ میں نے کہا معذرت کے ساتھ ایک عارف عالم دین نے فرمایا تھا پاگل وہ ہے جسے معرفت مولا نہیں۔ ایک تو بھی ہولا ہولا نعرہ مارا، کہنے لگے پاگل ہے، شریعت نے جملہ کو نہیں فرمایا۔ میں نے کہا جی کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگے جی پاگل ہے۔ میں نے کہا پاگل یہ نہیں، یہ بیچارہ ذہنی مریض ہے، یہ پاگل نہیں، پاگل وہ ہے جس کو معرفت مولا نہیں۔ میں نے کہا جی نماز؟ کہنے لگے اس پہ نہیں ہے واجب۔
میں نے کہا پھر آپ اس بات پر متفق ہو گئے کہ نماز بلوغت پہ نہیں لاشعوری پہ واجب ہے. شاہ جی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ بنیادی وجہ یہی ہے شاہ جی نہ یہ برا ہے آپ کی مرضی ہے جس غور سے آپ بات سکو. نہ یہ برا ہے نہ بے حیا ہے نہ اس میں برائی ہے نہ ہے بے حیائی. جس دنیا کی عورت کے سامنے چلا جائے ہر عورت کہے گی بسم اللہ میرا بیٹا ہے. دشمن کے گھر کی عورت بھی کہے گی میرا بیٹا ہے. یعنی شادی شعور اور اسلام اور حسینیت اسے ہی کہتے ہیں جس سے عورت کو خوف نہ ہو. بات پہنچ گئی. میں آپ کا مشکور مالک کا پیغاز مالک کرے کہ ہماری کوئی منزل آئے جس منزل پہ ہمارا مولا ہمیں لے جانا چاہتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ پوتا علی کا بھلا کیسے ہار جائے گا. بات مکمل نہیں ہوئی تھی. پوتا علی کا بھلا کیسے ہار جائے گا. تیر تیرا حرملہ بیکار جائے گا. تیر عمران صاحب تیرا حرملہ بیکار جائے گا. چاہتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا. خاک شفا کے ساتھ جس کے لیے میں نے بات اتنی لمبی شروع کر دی. میں دو جملے عرض کرنے لگا. میں نے کہا کہ تو بہشت بنا بہلول اور میں انتظار امام. تو بہشت بنا بہلول اور میں انتظار کا امام. دیکھتے ہیں کس طرف خریدار جائے. دیکھتے ہیں کس طرف خریدار آئے ہیں. شاہ جی مجھے پھر شب عاشور جانا پڑے گا. لوگ پریشان بیٹھ گئے ہیں. لوگ سوچنے بیٹھ گئے سیدہ جنت کے بارے میں کیا کہہ گیا. مولا کی عزت کی قسم یہ باتیں سنانے والی 10 دنوں میں تھی لیکن چونکہ میں آ نہیں سکا مجبوری تھی. میں چھوٹا سا ٹچ دیتا جاؤں. 10 محرم کی شب ہے. سردار کربلا ہے. رحمت العالمین کی دستار کا وارث ہے. کریم کربلا ہے. شہنشاہ کربلا ہے. سلطان کربلا ہے. بیٹھا ہے کربلا کی خاک پر. امت کے مزاج اور تیور کو جانتا ہے. دلوں کے حال جانتا ہے. لوگوں کی نیتیں اور طبیعتیں جانتا ہے. سرکار نے ادھر بیٹھ کے ایک حجت تمام کی. مولا نے حجت کافی تمام کی. ایک خاص حجت سرکار نے تمام کی. سرکار نے فرمایا جو جانا چاہے چلا جائے. میں راضی ہوں. میں راضی ہوں. بھائی صاحب بہت بڑا جملہ ہے. اسلام شاہ جی امام راضی ہو جائے باقی کچھ نہیں. جانے والے تھوڑے سے لوگ مولا کو چھوڑ گئے. شاہ جی اب کیا کریں. کسی نے کبھی بتایا نہیں. کتابوں کے مطالعے کیے نہیں. کسی نے علامہ دربندی نے اسرار الشہادہ میں لکھا. صاحب ریاض القدس نے لکھا. صاحب مواعظ حسنہ علامہ عبداللہ تہرانی نے لکھا. میری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. انہوں نے لکھا. سرکار نے پہلا جملہ فرمایا جو جانا چاہے چلا جائے میں راضی ہوں. تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلوا کے بعد چراغ بجھوا دیا. تھوڑی دیر پھر چراغ جلوایا. دوسرا جملہ فرماتے جو جانا چاہے چلا جائے میں بیعت واپس لیتا ہوں. اسلام شاہ جی آج تو لوگوں کو شعور نہیں ہے نا بیعت کرنے کا. حکم آج بھی ہے. حکم آج بھی ہے بیعت کا. امید ہے ڈسکا والوں کو مترا والی سیال کوٹ یہاں کے بیٹھے ہوئے مومنین کو تو پتہ ہوگا اور مولا کی بیعت بھی کرتے ہوں گے ماشاءاللہ. جو نئے آئے بیٹھے صرف ان کو بتانے لگا ہوں. حکم آج بھی ہے بیعت امام زمانہ کا. دایاں ہاتھ امام کا ہاتھ قرار دو. بایاں ہاتھ اپنا ہاتھ قرار دے کر بائیں کے اوپر دایاں رکھ کے صبح صبح اٹھ کے کہو پہلے میرا سلام پھر میں بیعت کرتا ہوں تیری بارگاہ میں. آقا سارا دن تیرے انتظار میں گزرے گا. اور دوسری آقا تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں. آقا 2 وجوہات سے تو خون ہوتا ہے. ایک کربلا والوں پہ ایک شیعوں کے اعمال پہ. آقا میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس کی وجہ سے تجھے خون رونا پڑے. حکم آج بھی سید بیعت کا ہے. سرکار نے یہ جملہ فرمایا جو جانا چاہے چلا جائے. یزیدی فوج میری جان میری ذات کے دشمن جو جانا چاہے چلا جائے. میں نہ صرف راضی ہوں بلکہ بیعت واپس لیتا ہوں. بابا جی تیسرا جملہ قیامت خیز ہے. امام حسین بادشاہ نے سرزمین کربلا پہ فرمایا جو جانا چاہے چلا جائے. نہ صرف راضی نہ صرف بیعت واپس لیتا ہوں میں جنت کی ضمانت بھی لیتا ہوں. اب
نماز لوگ پڑھتے ہیں جنت کے لیے، عزاداری لوگ کرتے ہیں جنت کے لیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں جنت کے لیے، راستے سے پتھر ہٹاتے ہیں جنت کے لیے، ایسے ہی کسی دکھی کا دکھ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنت کے لیے، مسجد بنواتے ہیں جنت کے لیے، امام بارگاہ بنواتے ہیں جنت کے لیے۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، شعور میں آؤ، حسینی بنو، تب اب جنت ختم ہو جائے گی۔ یہی میرا مقصد ہے۔ اس لیے تو چنیوٹ کے شاعر نے ایسے تو نہیں کہا، بڑی بات شادی کر گیا، سن بیٹھو، اختر ترے بطول سے ادنا سی شاعرہ، اور کم زفتوں نے خواہش ہے۔ بہت شکریہ۔ اس کا مطلب جنت حسینی کی منزل ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، شاید پچھلے بندے پریشان بھی ہیں، حیران بھی ہیں، میں بات مکمل کرتا جاؤں، بعد میں آنے والے بھائی اور توجہ سے بیٹا بھائی بزرگ کو میری طرف غور کر کے دیکھنا، جب سرکار نے فرمایا نا جو جانا چاہے چلا جائے، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کم از کم 3000 امام حسین علیہ السلام کو شب عاشور لوگ چھوڑ کے چلے گئے، جن کی طلب تھی نا جنت چاہیے، انہوں نے کہا اگر زندگی میں مل گئی، آگے پتہ نہیں ملتی ہے نہیں ملتی، یہاں مل گئی، چلو حسین کو چھوڑ دو۔ بابا جی میں نے علماء اہل سنت سے اسلام شاہ جی پوچھا ہے، میں نے کہا جن کو حسین کہہ دے میں ضمانت جنت دیتا ہوں، کیا وہ جنت نہیں جائیں گے؟ انہوں نے کہا وہ جائیں گے۔ میں نے میرا پھر سوال مومنین سے، متروں والی بس اس کے آگے میں شاید نہ پڑھ سکوں، اتنا ہی کافی سمجھیے گا، اس کے آگے 2 جملے مسائل۔ اگر چھوڑ جانے والوں کی منزل جنت ہے تو پھر 72 کی منزل کیا ہے؟ منزل میں بسم اللہ 72 کی منزل کیا ہے؟ اسی پہ کل بات ہمارے خیر کریں، میری کل ایک مجلس ہے، میں کوشش پوری کروں گا، میں حاضر ہوں، ورنہ آگا صاحب آئیں گے، کر لیں گے آپس میں ایڈجسٹمنٹ، خیر ہوگی انشاءاللہ۔ ہمیں جناب سے وعدہ ہے ذکر کا سلسلہ جاری رہے گا، مجبوری ہے، کوشش بڑی ہوگی کہ میں حاضر ہوں۔ توجہ، سرکار نے فرمایا نا کچھ مانگو، کہا آقا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس اپنی جوتی سے جدا نہ کریں، آقا ہمیں اپنی نارائن سے جدا نہ کریں۔ ہو سکتا ہے بندش پڑھ کے چلا جاؤ یہاں سے باہر، بعد میں لوگ آ کے کہیں ارسلان شاہ جی، عمران صاحب آپ کہاں چلے گئے تھے، کس کو دعوت دینے گئے تھے؟ سید کو لاہور دعوت دینے گئے تھے، نہیں دیتا پیسے، ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا، ہم نے تو بچپن سے آنکھیں کھولی ہیں، جنت کا نام سنا ہے، ہم تو بس یہی محسوس کر رہے ہیں ہماری منزل جنت ہے، ہماری منزل جنت ہے، ہماری منزل جنت ہے، اور 72 جنت نہیں گئے تو کہاں گئے؟ جو یہ سوال کرے ان کو جواب میں پہلے دینے لگا ہوں، منزل کربلا والوں کی جنت نہیں تھی، جن کی تھی وہ لے کے چلے گئے۔ میں آسمان سے ایک اور عرض کرتا ہوں، شاہ جی یہی ہے نا جنت کی تصویر، یہ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، مرغ مسلم، حور و غلمان، 72 تھے عاشق، 72 نے کہا نہیں شہد کی نہروں سے ہمارا کیا واسطہ، ہمارے ساتھ قائم تو حسین ہے، ہمارا دودھ کی نہر مہربانی، ہمارا دودھ کی نہروں سے کیا تعلق، ہمارے ساتھ زمانے کا محمد ہے نا۔ شاہ جی جب انہوں نے کہا نا سرکار سے کہا سرکار جدا نہ کرنا، ہو سکتا ہے لوگ کہیں اب ہم 72 کو کہاں تلاش کریں، کہاں ڈھونڈیں؟ شاہ جی بس اجازت اتنا ہی کافی سمجھیے گا، 72 کو کہاں تلاش کریں؟ ان کو کہنا گھبرانے کی ضرورت نہیں، 72 کو ڈھونڈنا ہو، کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں، 72 کو تلاش کرنا ہو، خاک شفاعت پہ غور کرنا، جہاں حسین ہوگے وہاں 72۔ انہوں نے مانگا تھا قرب، بس انہوں نے قرب مانگا تھا، قرب سے باہر نہیں نکلے، آج تک قرب ہے۔ کوفہ پہنچا نا جب قافلہ، بس قافلہ تسلیم رضا جب کوفہ پہنچا، سن بیٹھے ہو بھائی صاحب میرے سے پہلے بڑی خوبصورت اندر میں گفتگو کر رہے تھے، میں تھوڑا سا وہ ماحول آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ 40 شاہ جی مہمان ہیں، مہمانوں کے آگے آگے سانگوں پہ سر ہیں شہداء کے،
پیچھے 40 مہمان ہیں، محملوں کے ساتھ دائیں بائیں عورتوں کا جمع غفیر ہے، بڑی تعداد میں عورتیں ہیں، کچھ رو رہی ہیں، کچھ ہائے حسینہ کہہ رہی ہیں، کچھ کا مزاج کیا ہے، کچھ کا، ان عورتوں کے پیچھے مردوں کا بہت بڑا رش ہے۔ قافلہ کناسائی کوفہ کی طرف روانہ ہے۔ اس ماحول کو ذرا نگاہوں میں لے آؤ، 8 یا 9 فٹ تک کچے گھروں کی اس دور میں چھتیں ہوتی تھی، اس سے زیادہ نہیں، 8-9 فٹ کے، اور محمل بھی تقریباً چھتوں کے قریب ہوتے تھے۔ جہاں تشریف فرما تھی نا شہزادیاں، وہ بھی تقریباً چھتوں کے قریب تھے۔ ایک چھت کے قریب، بہت مختصر سا مسائل، آج وقت نہیں ہے، کافی وقت ہو گیا، ہم نے آگے بھی ذکر کرنا ہے۔ ایک چھت کے قریب ایک بچی نے معصومہ سے ایک سوال کیا، وہی سوال سنو، بس قریب آئی معصومہ، چھوٹی شہزادی، پاک بی بی، عام گھر کے آپ افراد نہیں ہیں، شرم لانے کے فرد ہیں۔ شہزادی یہ جو آپ کے ساتھ ایک اور شہزادی بیٹھی ہے، آپ ذرا اپنا تعارف تو کر رہے ہیں۔ 4 سال کے حسین کے سینے کا تعویذ ہے، معصومہ کائنات، غازی عباس کی آقا ذاتی ہے، مولا حسین کے سینے کی ٹھنڈک ہے۔ آواز دے کے کہتی ہے، تو نے ہم سے تعارف پوچھا ہے؟ ہم کائنات کے بادشاہ کی بیٹیاں ہیں۔ اچھا یہ ساتھ کون ہے؟ جب اس نے خاتون نے، اس لڑکی نے، اس بچی نے پوچھا دونوں کا تعارف، کبھی بھی میں بھی اسی شہنشاہ کی بیٹی ہوں، بادشاہ کی، یہ بھی اسی کی بیٹی ہے۔ تعارف کیا ہے بچی، اس کا تعارف کیا ہے؟ اس وقت معصومہ فرماتی ہے، تو نے میرے سے سوال کیا نا، سن، یہ میری ایک رات کی بیوہ بہن ہے، یہ وہ ہے جس کے سرتاج کو شاہی، آج میں کیا کروں، لوگ اس پہ بڑی بڑی تعویلیں پیش کر رہے ہیں کہ قاسم کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہاں شہزادی نے ایک جملہ فرمایا، شہزادی فرماتی ہے، مصلحت کے تحت بابا نے دولہا بنایا تھا، یہ ایک رات کی بیوہ ہے۔ کہا کیا ہوا کیا تھا؟ ایک رات کی بیوہ کہاں؟ ایک رات کی بیوہ ہے جب اس کا سرتاج اس کو ملنے آیا نا جب میدان جانے کے لیے، تو اس میری بہن نے ادھر وہ کیفیت ایسی تھی جیسے سکتہ تاری، گریا ہی گریا تھا موزمہ کا۔ کہا میری یہ بہن شہزادے کو جاتے جاتے 2 باتیں کہتی ہے، پہلا کہتی ہے ایک کوئی ٹکڑا دے جس سے کم از کم میں لوگوں کو بتا سکوں میرا عقد ہوا تھا، کوئی اپنی آستین کا ٹکڑا دے۔ شہزادہ قاسم نے ٹکڑا دیا۔ دوسرا کہا شہزادہ جاتے جاتے دعا کرتے جانا، جب میدان سے واپس آنا میں پہچان سکوں آپ کو، یہ وہ میری بہن ہے۔ قافلہ تھوڑا سا آگے چلا، اچھا جی، اونٹ کے نیچے ایک خاتون نے آ کے شام کی ملکہ کو سلام کیا، معظمہ کائنات شریکت الحسین، ملکہ کونین، مخدوم عالمین، علی کی علی بیٹی، اونا محمد کی پاک اماں، جناب عبداللہ کا حرم، میرا سلام قبول فرمائے۔ جب کہا نا میرا سلام قبول فرمائے، آواز دے کے فرماتی ہے، اس گندے مزاج ماحول میں سلام کرنے والی، اللہ تیرے پردے سلامت رکھے، تیری مہربانی تو نے ہمیں سلام کیا۔ بی بی میں ہانی بن عروہ کی زوجہ ہوں۔ جب کہا نا ہانی بن عروہ کی زوجہ ہوں، پھر آگے آواز دے کے کہتے بی بی تیرے اکبر کا بڑا ارمان ہے، شہزادی تیرے عباس کا بڑا ارمان ہے، شہزادی تیرے بے وقت شہید اونا محمد کا بڑا ارمان ہے۔ جب یہ ارمان کرنے لگی نا، اس وقت نے آواز دے کے کہا ہانی کی بیوی تیرے ہانی کا بڑا ارمان ہے، مجھے بھائیوں کی شہادت سے زیادہ بھائی ہانی کی شہادت کا ارمان۔ ابھی یہ شکی گفتگو جاری ہے، پچھلے محمد سے آواز آئی، ہانی کی بیوی مجھے پرسد دے گی؟ کون ہے؟ کرو سوال، یہ لاہور کی پاک ملکہ ہے، جناب مسلم کا حرم ہے۔ آواز دے کے کہتے ہیں میں مسلم کا حرم ہوں، ادھر آ، قریب آئی، بی بی میں تجھے بھی فرصت دیتی ہوں، تیری پاک سرتاج کا بڑا ارمان ہے۔ آواز دے کے کہتی ہے میرے
सरताज की कब्र कहाँ है? किसी को पता है? मैं जाते जाते सलाम करती जाऊं, सरताज की कब्र कहाँ है? आवाज देके कहती है मिस्र में तमार की बीवी को पता है तेरे सरताज की कब्र कहाँ है? अच्छा बीवी, मेरी जोड़ी भी आई थी, छोटे छोटे मासूम आए थे। कहा बीवी हमने सुने हैं आए थे, पता नहीं कहाँ गए। फरमाने लगी अच्छा जहां भी मिले कूफा वालों को मेरा पैगाम देना, एक तो मेरे बच्चे जहां मिले कहना तुम्हारी दुखियारी माँ तुम्हें सलाम कहती थी, और कूफा वालों छोटे बड़े हैं डराना ना, मेहरबानी करना कहीं मिल जाए आवाज देना। बस इन रोती आंखों से दुआ मांगो, अल्लाह करे इन मजलूमों का वाले जल्दी आए, आके उम्मत से पूछे मेरे घर वालों का कसूर क्या था। माता में हुसैन